أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله جل وعلا والفجر وليال عشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی جو میرے اور آپ پہ رحمتیں ہیں اور شفقتیں ہیں اور اللہ کی اپنی مخلوق سے محبتیں ہیں، وہ اتنی نمایاں ہیں کہ کچھ ہی دن گزرتے ہیں تو ان کی یاد تازہ ہوتی ہے. جا بجا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. واضح نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی آغوش میں لینا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ سختی نہیں کرنا چاہتے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو باغات میں داخل کرنا چاہتے ہیں، جنتوں میں داخل کرنا چاہتے ہیں. اور مثالوں میں سے اس کی مثال یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو حکم یہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ نے تب تک اللہ کی عبادت کرنی ہے جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے. عبادت کرنی ہے، مسلسل کرنی ہے. اور یہ کرنی اس لیے ہے کہ اس کے علاوہ میری اور آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. کبھی توجہ کر لیں، کبھی بیٹھ کے غور کر لیں، گہرا سوچیں کہ میں کیوں پیدا ہوا، میری جو تخلیق ہے وہ کیوں ہوئی ہے. میں بھی غور کروں، آپ بھی کر لیں. کیا یہ مقاصد میں سے کوئی مقصد ہو سکتا ہے کہ میں اس لیے پیدا ہوا کہ میں تعلیم حاصل کروں گا اور پھر مجھے ایک نوکری ملے گی یا میں ایک کاروبار اسٹیبلش کروں گا، پھر میرے پاس پیسے آئیں گے، پھر میں شادی کروں گا، پھر میرے بچے ہوں گے، میں اپنی پرورش کروں گا، بچوں کی پرورش کروں گا اور پھر میں مر جاؤں گا. کیا یہ مقصد زندگی ہو سکتا ہے؟ اس سے مجھے کیا حاصل ہوا، آپ کو کیا حاصل ہوا اگر ہم صرف اس کو مقصد بناتے ہیں؟ اور اگر یہ چیزیں جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے ساری چیزیں کریں، یعنی میں تعلیم حاصل کروں، میں کاروبار کروں، میں اپنے بچوں کی پرورش کروں، تو یہ نیکی بن جاتی ہے، پھر یہ مقصد بن جاتا ہے، کیونکہ اب یہ مقصد کے حصول کی وجہ بن رہا ہے. یہ کوئی مقصد نہیں ہے جس کو آج کا سیاںا آدمی سمجھتا ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ پیسے اکٹھے کر لو. بھائی کر لو، پھر کیا ہوگا؟ پیسے اکٹھے کرنا یہ مقصد اول نہیں ہے کسی بھی مسلمان کی زندگی کا. اچھی زندگی جینا، زندگی میں آسائشوں کو لے آنا، یہ مقصد اول نہیں ہے. پہلا مقصد زندگی کا یہ ہے کہ مجھے خالق نے پیدا کیا اور اسی خالق نے بتایا کہ میں نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے، تمہارا یہ امتحان ہے کہ تم نے میرے ساتھ تعلق رکھنا ہے. مخلوق کا تعلق خالق سے ہوگا. تم نے زندگی میری مرضی کی جینی ہے، اپنی مرضی کی نہیں جینی. تم نے زندگی اپنی خواہشات کی نہیں جینی ہے، بلکہ ان خواہشات کو میرے حکم کے تابع کرنا ہے. یہ زندگی ہے. اور اگر تم تابع کر لو گے تو گویا کہ تم اس زندگی کا مقصد پالو گے. اور اگر نہ کر سکو گے، تمہاری خواہشات منہ زور ہو جائیں گی اور میرے حکم ایک طرف رہ جائیں گے اور تم اپنی خواہشوں کے مطابق زندگی گزارو گے، تو گویا کہ تم نے زندگی بے مقصد گزاری ہے.
جس کا نہ صرف فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی حکم عدولی کی ہے، اس لیے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے احکامات پر ترجیح دی ہے، اور یہ جرم ہے۔ جو خالق تھا، جس نے پیدا کیا تھا، جس نے مقصد بتایا تھا، اس خالق کی باتوں کو اہمیت نہیں دی ہے۔ سو مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی ہے۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ موت تک عبادت کرنی ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ موت تک زیادہ سے زیادہ کمانا ہے، موت تک سارے خواب پورے کرنے ہیں، موت تک جتنی خواہشات ہیں وہ پوری کرنی ہے، جس کی پوری ہو گئی وہ کامیاب ٹھہرا، اور جس کی نہ ہوئی وہ ناکام ٹھہرا۔ یہ نہیں ہے۔ جب عبادت موت تک کرنی ہے تو پھر وہ جو بات میں نے آغاز میں کی کہ اللہ کی محبتیں اور اللہ کی رحمتیں جھلکتی ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے کیسے ہیں، یہ جاری رہتی۔ ایک انسان بالغ ہوا، اس نے عبادت شروع کر دی، اس نے نماز شروع کی، اس نے روزہ شروع کیا، اور یہ کرتا رہتا، روز 5 نمازیں پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے، اور جب حج کی توفیق ہو تو حج کر لے، مال زیادہ ہے تو زکوٰۃ دے دے، اور اس کو اسی روٹین سے جاری رہنا چاہیے تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہوا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیچ میں کوئی موسم لے کے آتے ہیں، بیچ میں کچھ اوقات لے کے آتے ہیں، بیچ میں کچھ ایام لے کے آتے ہیں، اور یہ اوقات، یہ مواسم اور یہ ایام یہ چیخ چیخ کے بتاتے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے۔ یہ آتے کیوں ہیں؟ یہ اس لیے آتے ہیں کہ یہ بندے، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، یہ بندے ہیں، یہ مخلوق ہے، یہ انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ سو میرا بندہ غلطیاں لے کے میرے پاس نہ آئے، بلکہ میں اس کے لیے اتنے آسان راستے پیدا کر دوں کہ وہ چھوٹا سا عمل کرے، سو میں اس عمل کو وجہ بناؤں اور میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ کیا یہ اللہ کی محبت نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ یہ ایام کو بھی ایک طرف رکھ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور گناہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ جملہ بولتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، کبھی تصور تو کریں، تصور کریں کبھی کہ سمندر کی جھاگ ہوتی کتنی ہے۔ کبھی یہ تصور تو کریں کہ زمین و آسمان کے بیچ کا خلا ہوتا کتنا ہے، یہ کتنا زیادہ ہے۔ اس خلا کو بھی دیکھیں، پھر اپنے ماضی پہ بھی نظر دوڑائیں، اپنے گناہوں پہ بھی نظر دوڑائیں۔ اس خلا کو دیکھیں، اپنے گناہوں کو دیکھیں، اس خلا کو دیکھیں، اپنے گناہوں کو دیکھیں، گناہوں کو دیکھیں، سمندر کی جھاگ کو دیکھیں، تسلی میں رہیں گے کہ انشاءاللہ میرے اتنے گناہ نہیں ہیں، گناہ ہیں پر اتنے نہیں ہیں کہ زمین اور آسمان کے بیچ کا خلا بھر جائے، اتنے نہیں ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی شخص میرے پاس آ جاتا ہے، میرے در پہ آ جاتا ہے، ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اور وہ حدیث مبارکہ وہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ کوئی شخص جب ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، میں تو جب اس کو ذکر کرتا ہوں، اب یقین کریے، میں جب اس کو تصور میں لاتا ہوں، میں جب اس کو سوچتا ہوں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان آپ دیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ میرا بندہ جو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، کیا اس کو یقین ہے کہ اس کا رب ہے؟ کیا اس کو یقین ہے کہ اس کا رب ہے؟ اور کیا میرا بندہ جو میرے سے معافی مانگ رہا ہے، اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اس کا رب اس کو معاف کر دے گا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کیوں نہیں یا اللہ، اسی لیے تو آپ کے سامنے آ گیا، اسی لیے تو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، اس کو یقین ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میرے بندے کو میرے پہ یقین ہے، اگر اس کو معلوم ہے کہ اس کا رب ہے، آپ اس کو تصور کریں کہ رب طاقت کتنی بڑی ہے، یعنی کوئی انسان یہ سوچے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا خالق ہے، خالق طاقت کتنی بڑی ہے، خالق اطمینان کتنا بڑا دیتے ہیں، خالق سکون کتنا دیتے ہیں. جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا رب ہے اور میں اس رب کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں، اس رب سے معافی مانگوں، تو میرا رب مجھے معاف کر دے گا، اتنے یقین کے ساتھ. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں، اگر میرے بندے کو یقین ہے تو آپ گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دیا. سو اللہ کو اپنی طاقت بنائیے، رب کو اس طرح اپنی طاقت بنائیے. اور انسان جب ہاتھ اٹھاتا ہے اور گناہ اتنے زیادہ ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو شخص سچی توبہ کرنے والا ہے اس کے اتنے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں جو زمین و آسمان کے بیچ کے خلا کے برابر ہوں. یہ عام بات ہے، یہ جب بھی آپ مانگ لیں، یہ جب بھی کر لیں. رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، آپ سنتے ہیں، اہل علم آپ کو بتاتے ہیں، طلباء آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں ایک نیکی رمضان میں کی ہوئی 70 سے ہو کے 700 گنا سے بھی زیادہ کا اجر دیتی ہے. ایک نیکی، وہ آپ کا کوئی بھی عمل جو آپ رمضان کے دنوں میں کرتے ہیں. اب کیا خاص کیا ہے؟ کبھی اس پہ توجہ کریں کہ خاص کیا ہے. وہ بھی دن ہے، اس سے پہلے بھی دن ہے، اس کے بعد میں بھی دن ہے، دن تو وہی دن ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کو رمضان کہہ کے، رمضان کو رمضان بنا کے اس میں جو اجر کا اضافہ کیا ہے وہ کیا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کیا ہے کہ میرے بندے زیادہ اجر لے لیں، میرے بندے جو ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں وہ معاف کروا لیں، چھوٹا سا عمل کریں میں ان کو زیادہ اجر دے دوں. اس لیے یہ جو لیلۃ القدر ہے، نبی کریم فرماتے ہیں یہ جو تاج راتیں ہیں ان میں سے ایک لیلۃ القدر ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے ایک رات. کیوں؟ ایک رات کو کم و بیش 84 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر بتا دینا کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگ میں نہیں پھینکنا چاہتے. اللہ محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والے ہیں. اور وہ حدیث مبارکہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70 ماؤں کی محبت سے زیادہ. ماں کی محبت، اتنی مثالیں ہمارے پاس. ماں جان دے دیتی ہے، ماں کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتی اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچے کے لیے. سو اللہ اتنی محبت کرتے ہیں. سو یہ محبت کے مظاہر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایام کو لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ مختلف موسم لے کے آتے ہیں کہ میرے بندے ان دنوں میں، ان ایام میں کچھ بہتر کر لیں، کچھ زیادہ وقت دے دیں تو ان کو میں زیادہ اجر دے دوں. اس لیے سلف صالحین 3 عشروں کو بڑی اہمیت دیتے تھے. 10 دن، عشرہ 10 دنوں کو کہتے ہیں. تو سلف صالحین 3 عشروں کو بڑی اہمیت دیتے تھے. ایک رمضان کا آخری عشرہ جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اور ایک محرم کا پہلا عشرہ، 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک، اور تیسرا ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، 1 ذوالحجہ سے لے کے 10 ذوالحجہ تک. 3 عشروں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے. کیوں؟ ان 3 عشروں میں جو کیے ہوئے اعمال ہیں ان کا اجر عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے. اس لیے جو آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ساری اس کو تمہید سمجھ لیجئے، جتنی بات ہو گئی وہ یہ ہے کہ یہ عشرہ، ان 3 عشروں میں سے ایک عشرہ آنے والا ہے، ذوالحجہ کے 10 دن. اور وہ کہہ لیجئے یہ 27 مئی یا 28 یا 27 کو چاند نظر آ سکتا ہے یا 28 کو نظر آ سکتا ہے.
یعنی 28 مئی یکم ذوالحجہ ہو سکتی ہے یا 29 یکم ذوالحجہ ہو سکتی ہے. سو یہ جو عشرہ ہے جو شروع ہونے والا ہے اس کی اہمیت بھی اتنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر، مجھے صبح کے وقت کی قسم ہے، فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، اور مجھے 10 راتوں کی قسم ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر مفسرین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، عشرہ ذوالحجہ ہے. اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کی قسم اٹھاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ سال کے افضل ترین دنوں میں سے یہ جو ذوالحجہ کے 10 دن ہیں یہ افضل دن ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں جب یہ بتایا کہ یہ 10 دن افضل ترین دن ہیں اور ان میں کیے جانے والے اعمال افضل ترین اعمال ہیں، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان 10 دنوں میں جو اعمال کیے جائیں گے کیا جہاد کا عمل جو ہے یہ اس سے بھی افضل ہوں گے؟ جہاد جیسا عمل، اللہ کی راہ میں نکل پڑنا، کیا یہ جو عمل ہے یہ بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے کمتر ہوگا، ان سے افضل نہیں ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان 10 دنوں میں جو اعمال کیے جائیں گے جہاد جیسا عمل بھی ان سے افضل نہیں ہوگا. پھر فرمایا کہ ایک صورت میں وہ افضل ہوگا کہ کوئی شخص نکلے، اپنی جان لے کے نکلے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی خرچ کر دے اور اپنا مال بھی خرچ کر دے. اس صورت میں جہاد جیسا افضل عمل جو ہے وہ اس سے افضل ہو سکتا ہے. سو اتنے افضل ایام آنے کو ہیں اور مجھے اور آپ نے ان ایام کو نفع مند بنانا ہے انشاءاللہ تعالی، ان سے فائدہ اٹھانا ہے. یہ وہ موسم ہے، یہ وہ موقع ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسری حدیث مبارکہ کہ یہ افضل ترین دن ہیں اور ان میں کیے جانے والے اعمال جو ہیں وہ افضل ترین اعمال ہیں. اس لیے فرمایا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہا کرو، تحلیل، تکبیر، تحمید، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ کہتے رہیے، اذکار کرتے رہیے، ذکر کرتے رہیے. اور ان دنوں کی فضیلت کی کہ جو اسباب ہیں ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ وہ 10 دن ہیں جس میں ایک دن یوم عرفہ کا بھی ہے. اور یوم عرفہ کا دن وہ دن ہے جس کو یوم مشہود بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہمارے نبی کے ذریعے ہمارے دین کو مکمل کیا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ وہ دن ہے یوم عرفہ کا جس دن دین مکمل ہوتا ہے. اور اس کی فضیلت آپ سنیے اور پھر اس بات کو یاد کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کتنی کرتا ہے. اس جملے کو ذہن میں رکھیے کہ میرا خالق مجھ سے محبت کتنی کرتا ہے، اور اس ایک دن کے روزے کی فضیلت کو یاد کر لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے میں امید کرتا ہوں کہ جو شخص یہ روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ ایک
سال جو گزر چکا ہے اور 1 سال جو آنے والا ہے، 2 سالوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے ایک روزہ رکھنے سے۔ عرفہ کا روزہ، ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ ان 10 دنوں کی فضیلت کی ایک وجہ ہے کہ ان 10 دنوں میں یوم عرفہ موجود ہے، اور پھر ان 10 دنوں میں 10 ذو الحجہ کا دن موجود ہے جس کو یوم النحر بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال بھر کے ایام میں سے سب سے افضل دن یوم النحر ہے۔ اور یہ وہ دن ہے جس میں حج جیسا عمل آتا ہے، یہ وہ دن ہے جن میں قربانی جیسا عمل آتا ہے۔ اتنے سارے فضائل جب ان 10 دنوں میں موجود ہیں، مجھے اور آپ کو ان کا انتظار کرنا ہے کہ کب چاند نظر آتا ہے، اور اس میں چلتے پھرتے اپنا کام کرتے ہوئے، ہم مرد ہوں، ہماری بہنیں بیٹیاں ہوں، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، کام کاج کرتے ہوئے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں، تکبیرات کہتے رہیں۔ اگرچہ تکبیرات کے معاملے میں اہل علم میں 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ آپ کو 9 ذی الحجہ سے آغاز کرنا چاہیے اور 13 تک اس کو لے کے جانا چاہیے، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ جب چاند نظر آ جائے ذو الحجہ کا تو آپ تکبیرات کہیں، اور اس میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا عمل موجود ہے کہ جب ذو الحجہ کا چاند نظر آتا تو وہ بازار میں چلے جاتے اور بازار میں جا کے اونچی آواز میں تکبیر کہتے، اس لیے اس غرض سے کہ ہم بھی تکبیر کہہ لیں گے اور جو لوگ ہمیں سنیں گے ان کو یاد آ جائے گا کہ یہ تکبیرات کے دن ہے، تو وہ بھی تکبیر کہنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے تلاوت کا اہتمام کیجئے، نیک اعمال جو ہیں ان کا اہتمام کیجئے، اور ان ایام کو جو ذو الحجہ کے یہ افضل ترین ایام ہیں ان کو ضائع نہ کریے، ان کو فائدہ مند بنائیے۔ اور پھر باقی انشاءاللہ اگلا خطبہ موجود ہوگا، اس میں دیگر چیزیں ساری آ جائیں گی، لیکن ایک بات یاد دہانی کے طور پہ کہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ چاند نظر آنے سے پہلے اپنی حجامت بھی کروا لیں، ناخن ہیں، بال ہیں، ان کو تراش لیں تاکہ آپ کو ان 10 دنوں میں اس کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اور یہ ضروری ہے اس صاحب کے لیے جو گھر کا سربراہ ہے، جس نے قربانی کرنی ہے، سربراہ کے لیے، یہ تمام افراد کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ سربراہ کے لیے ضروری ہے جو قربانی کرنے والا ہے کہ وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے پھر ان 10 دنوں میں اپنے بال نہیں کاٹنے، اپنے ناخن وغیرہ نہیں کاٹنے۔ ان ایام کا انتظار کیجئے، اور جب یہ چاند نظر آ جائے اس کو فائدہ مند بنائیے، خود بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنی اولاد کو ترغیب دیجئے، گھر والوں کو ترغیب دیجئے، دوست احباب کو بتائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائیں کہ میں اور آپ جب اللہ تعالیٰ ایسے مواقع ہمیں مہیا کریں ہم ان سے صحیح طور پہ فائدہ اٹھا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔